یہ وہ لوگ ہیں جو گھروں میں سونے کے تخت بنا کے لیٹتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جوتوں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے اشخاص بھی اگر حج کو آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے خبردار، تیری شہنشاہت والا لباس پہن کر نہیں آئے گا، میرے محبوب آدم و ابراہیم کا لباس پہن کر آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اللہ نے فرض کیا اس لیے حضرت آدم نے پہنا، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ ہم لوگ ٹوپی پہن کے آئے، امامہ پہن کے آئے، کیوں؟ یہ ہمارے لیے سنت مقرر ہوئی، ہم پہن کے آ رہے ہیں۔ پہلے سنت بنی پھر ہم نے پہنا۔ اسلامی لباس پہلے سنت قرار دیا گیا پھر ہم نے پہنا، لیکن حضرت آدم نے سنت فرض سمجھ کے تہبند نہیں پہنا، محبوب کا لباس ہی وہی تھا تو اللہ نے اسی کو فرض کے درجے میں قرار دے دیا۔ کہا میرے محبوب کا لباس مجھے اتنا پسند ہے، اب قیامت تک ہر کوئی میرے آدم کے لباس میں ہی تہبند باندھ کے آئے گا۔ اب دوسری بات سن لیجیے، حضرت آدم کے زمانے میں کوئی کانٹے نہیں تھے، سوئیاں نہیں تھے، اس کو باندھنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا، تو حضرت آدم نے اس کو ایسے لپیٹ لیا تھا، ایسے لپیٹ لیا تھا۔ اللہ کہہ رہا آج بھی ویسی لپٹ کے آنا، بکلا لگا کے نہیں آ سکتے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بیان تو میرا پورے جماعتوں والے سننا۔ آپ بکل لگا کے نہیں آ سکتے، آپ اس کو جو ہے الاسٹک لگا لے کے نہیں آ سکتے، پورا تہبند آپ پھر سامنے سے جیسے لنگیوں کو سی لیتے، دیکھیے لنگی کو سی کے پورا گول بنا لیتے، تہبند کو گول سی کے گول نہیں بنا سکتے، تہبند کھلا ہونا چاہیے۔ ہم نے پوچھا مولا اس کو تو سی لینے دے، کبھی غفلت سے ہٹ گیا پیر دکھ گیا، پہلے زندگی میں کبھی پہنے نہیں مولا، یا کٹ گیا پیر دکھ گیا، کچھ بھی ہوں گا پرواہ نہیں ہے، لباس ویسے ہی پہنو جیسے میرے آدم نے پہنا تھا، جیسے میرے پیغمبر نے پہنا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے میرے پیغمبر نے پہنا تھا۔ ہم بولے اے اللہ، یہ جو اوپر کپڑا ڈال رہے ہیں پروردگار، اس کو ذرا ہم لوگ کالا کر لیتے۔ ہم لوگ مرشد لوگ ایک ایک رنگ کے ایک ایک نئے نئے کپڑے پہننے والے، انہیں ہرا پہنتا، انہیں پیلا پہنتا، انہیں اودا پہنتا، انہیں لال پہنتا، انہیں چاکلیٹی پہنتا، درگاہ کا الگ الگ کلر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو اجازت دیا تو میں اپنے مرشد کا کلر ڈال لے کے آتا ہوں۔ اللہ بولے خبردار، تیرا مرشد تیرے محلے میں حج کو آئیں گا تو تو میرے محبوب کی اداؤں پہ ادا کرے گا۔ میرے محبوب ابراہیم نے سفید رنگ کا کپڑا پہنا تھا، تجھے بھی سفید رنگ کا ہی پہننا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے دیکھو اللہ کی، کیسا محبوبوں کا لحاظ رکھا ہوا ہے، کیسی ان کی یاد کو تازہ رکھا ہوا ہے۔ بولے مجھے دنیا والوں کو دنیا والوں کے لباس میں دیکھنے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، مجھے میرے محبوب کے لباس میں دیکھنے میں جتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے میرے محبوب کے لباس میں دیکھنے میں جتنی خوشی محسوس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ محبوبوں کا لباس ہے، یہ پیغمبروں کا لباس ہے، اللہ نے اسی لباس میں آج پوری دنیا کو بلایا، اسی لباس میں بلایا ہے دنیا کو۔ پوری دنیا کے امیر، رئیس، مالدار، تونگر، سارے پیسے والے آئیں گے۔ غریب تو آدمی آتا نہیں حج کو، مفلس محتاج کو تو حج ہے نہیں، یتیم مسکین یسیر بے کس بے سہارا کو تو حج کو بلائے نہیں۔ آنا تو وہی آنا ہے جو رئیس ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، تونگر ہے، امیر ہے۔ اے امیرو آؤ، اپنی امیری کو گھر میں رکھو، غلام بن کے آ کے حج کرو، غلام بن کے آگے حج کرو، اسی غلامی کا نام حج قرار دیا گیا ہے۔ چلیے اب ذرا احرام سے ہٹ کے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ ذرا اور آگے بڑھ کے غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو احرام کا مسئلہ ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھیے، کیا شان ہے میرے پروردگار کی، سبحان اللہ، کتنا محبت کرتا ہے اپنے محبوبوں سے، کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے محبوبوں سے۔ اب احرام باندھ لیے، اب احرام باندھنے کے بعد آپ کو بس تھوڑی چیزیں کرنی ہیں۔ آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے،
جہاں کہیں بھی آپ مکہ مکرمہ میں خیام کیے ہوئے ہیں، مکہ سے آپ کو نکلنا ہے، نکل کے آپ کو پہنچنا ہے مینا، مینا میں آنا ہے، مینا میں آ کے کھڑنا، مینا میں آ کے کھڑنا، کھڑ کے وہاں پر ایک دن خیام کرنا، پورا 8 ذی الحجہ کا مکمل خیام مینا میں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بس آپ خالی کھڑنا ہے، مینا میں خیام کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ آ جائیں، فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیں یا فجر سے پہلے آ جائیں، مینا میں داخل ہو جائیں۔ مینا میں داخل ہونے کے بعد اب آپ کو وہیں پر ٹھہرنا ہے، وہیں پر آپ کو بیٹھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت چاہے تو کرنا ہے، چاہے تو ذکر و اذکار کرنا ہے، چاہے آپ جو ہے کچھ اور عبادت کرنا چاہتے ہیں کرنا ہے، کوئی اور تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا ہے، کسی سے میل ملاقات کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی آپ سے ملنے آ جائے تو بات کر سکتے ہیں، آپ کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں تو برابر مل سکتے ہیں، کوئی اور آپ کو کرنا نہیں ہے۔ یہی کرنا، مینا میں پہنچ کے 1 لاکھ بار کلمہ پڑھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مینا میں پہنچ کے 2 قرآن ختم کرنا، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ مینا میں آنے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، مینا میں آ گئے 10 وقت کی نماز پڑھو، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مینا کے باہر کرتے تھے وہی مینا میں کرنا ہے۔ تو پھر بولے مولا وہی کرنا ہے، پھر یہاں بلایا کیوں؟ سبحان اللہ، ذرا غور کریے آپ، مولا جو باہر کر سکتے تھے وہ یہاں آ کے کر سکتے ہیں، تو پھر مولا یہاں بلایا کیوں؟ وہاں بھی 5 وقت کی نماز تھی، یہاں بھی 5 وقت کی نماز ہے، وہاں بھی قرآن کی تلاوت فرض نہیں تھی، یہاں بھی قرآن کی تلاوت فرض نہیں ہے، مولا پھر بلایا کیوں؟ بولے اس لیے بلایا کیونکہ یہاں پر ایک بار میرے ابراہیم نے ایسے ہی کھڑا ہوا کرا تھا، میرا ابراہیم ایسے ہی کھڑا ہوا تھا، میرے ابراہیم کی اداؤں کو تکمیل کروا رہا ہوں، اسی تکمیل ادا کا نام ہم نے حج رکھ دیا ہے، اسی تکمیل ادائے محبوب کا نام، اسی تکمیل ادائے خلیل کا نام حج رکھ دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر 8 تاریخ کو مینا میں خیام کیے تھے، 8 تاریخ کو تم بھی مینا میں خیام کرو، اسی خیام کا نام حج ہے، کیونکہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، ملت، ہم رسول اللہ کی امت ہے، رسول اللہ کی امت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ملت ابراہیم کہا جاتا ہے ہم کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب 9 تاریخ پورا آپ کو کرنا ہے خیام، 8 تاریخ، پھر پورا 8 تاریخ کی رات بھی پوری خیام کریں گے، وہیں پر مینا میں رکے رہیں گے۔ اب پھر بعض لوگ 7 تاریخ کی عصر سے بھی آ جاتے ہیں، 7 تاریخ کی رات کا بھی خیام کرتے ہیں، 8 تاریخ کی صبح کا خیام کرتے ہیں، نہ پھر اس کے بعد 8 تاریخ کی رات کا بھی خیام کرتے ہیں، 2 رات 1 دن کوئی لوگ مینا میں خیام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، مینا سے نکل کے صبح فجر کی نماز پڑھ لیے 9 تاریخ کی، پڑھ کے عرفات کے میدان کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ عرفات کے میدان میں جمع ہونے کا نام اصل حج ہے، یہ فرضیت ہے، فرض ہے یہ۔ عرفات کے میدان میں اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو جمع ہو گیا، اس کا حج ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو عرفات میں نہیں آ سکا، اس کا حج نہیں ہوا۔ 9 تاریخ کے دن عرفات کے میدان میں جمع ہونا، اسی کا نام حج ہے، اسی کا نام حج ہے۔ اب یہ عرفات کا میدان میں کیا ہے؟ یہ عرفات کا میدان بہت بڑا، اتنا بڑا وسیع، اتنا بڑا وسیع، 50 لاکھ آدمی یہ میدان کے اندر کھڑے رہتے ہیں، 50 لاکھ آدمی۔ ادھر سے چہرہ دیکھو، بس خالی سفید کپڑے، کالے سران، 2 ہی چیزاں دکھتے بس۔ ادھر پلٹ کے دیکھو، بس خالی سفید لباس، کالا سر، ہزاروں لاکھوں سر۔ ادھر دیکھو بس وہی نظر آتا، ادھر دیکھو عجیب و غریب منظر۔ وہ دیکھ کے سوچنے پہ پڑتے ہیں، اللہ، جنتی بھی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کا ایک ہی لباس ہوگا۔ حج کو آئے ہیں، یہ نورانی منظر دیکھ رہے ہیں، تو مولا وہاں پر کیا نورانی منظر ہوگا؟ آہا، سبحان اللہ۔ پورا عرفات کا میدان بھرا کا بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور آپ کو خاص بات بتاؤں، 50 لاکھ آدمی کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ یقین مانیے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، 50,000 پولیس والے بھی نہیں رہتے، 50,000 پولیس والے بھی نہیں رہتے۔
مگر ہر آدمی برابر سنبھلا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جبل رحمت میں جا کے جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، کوئی اپنے دوست، پورا ماحول سجا ہوا ہے۔ اے اللہ، یہ اتنے بڑے مجموعے کو مولا کون سنبھال رہا؟ اب ہماری مسجد میں مثال کے طور پہ 5,000 آدمی کی جگہ ہے، مثال دے رہا ہوں 5,000، اگر یہاں پہ اگر آگئے 10,000 آدمی تو والنٹرز ٹھہرا کرنا پڑتا، چلو بابو تم ادھر ٹھہرو، تم ادھر ٹھہرو، تم ادھر ٹھہرو، پبلک کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، بڑے لوگوں کو دیکھو ذرا، بوڑھوں کا خیال کرو، بولنا پڑتا۔ 5,000 سے 10,000 ہو گئے تو اوپر نیچے ہو جاتی ہے ہماری طبیعت۔ وہاں 50 لاکھ آدمی میرے بھائی، دنیا میں اتنا بڑی گیدرنگ خدا کی قسم کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہوتی۔ کوئی مذہب والا کتنے بھی بڑے پروگرام کر لے، کتنا بھی بڑا خدا بنا لے، کتنے بھی بڑے بھگوان لا لے، اتنی بڑی گیدرنگ نہیں کر سکتا جتنی بڑی گیدرنگ مینا اور عرفات کے میدان میں حج کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے، کروا کے دنیا والوں کو بتاتا ہے، دنیا والوں ان کو جو سنبھال رہا ہے اسی ذات کا نام خدا ہے، اسی ذات کا نام خدا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے، اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے پروردگار۔